الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں، جنگیں ہیں، ان میں سے ایک غزوہ جس کا نام بنی مریسیہ ہے اور دوسرا نام اس کا بنو مستلق بھی ہے. پہلے اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں. مکہ مکرمہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک مقام ہے جس کا نام مریسیہ ہے، اور یہاں پہ ایک قبیلہ بنو مستلق آ کر آباد ہوا. اصل میں یہ جو خزاع ہے اسی کی ایک شاخ ہے بنو مستلق. جب اسلام کا ظہور ہوا، یعنی اسلام پھیلنے لگا، تو اس وقت جیسے دوسرے مشرکین یا کفار جو ہیں وہ اسلام کی مخالف جانب چل پڑے، تو انہی کے نقش قدم پہ یہ جو قبیلہ تھا بنی مستلق کا، یہ بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگا. مدینہ منورہ پہ چڑھائی کے ارادہ سے، یعنی مدینہ منورہ کے ساتھ جنگ کرنے کے ارادہ سے، اس نے کچھ قبائل کو اور اپنی فوج کو اکٹھا کیا. اس قبیلے کا جو سردار ہے اس کا نام حارث بن زرار ہے. کافی مالدار بھی تھا، تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اسلام کے خلاف، چونکہ ریاست مدینہ قائم ہو چکی تھی. اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی، تو آپ علیہ السلام نے پہلے اس کی تحقیق فرمائی. جب تحقیق ہو چکی کہ خبر درست ہے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا مدینہ منورہ میں، یعنی پیچھے کے جو معاملات ہیں ان کے سپرد کیے، اور خود جو ہے شعبان، یعنی 2 شعبان کو 5 یا 6 ہجری، مورخین کا اس میں اختلاف ہے ہجری کے اندر، بہرحال 5 یا 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا رخ کیا اپنے جانثاران کے ساتھ. یہ جانثاران جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ واقعات جو ہیں وہ بھی ظاہر کر دیے. لوگوں کے اندر جو منافقین تھے وہ بھی ظاہر ہو کر سامنے آ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف، یعنی یہ جو قبیلہ ہے جہاں پہ یہ مقام تھا، تو یہ مدینہ منورہ سے 8 منازل تقریباً 300 کلومیٹر بنتا ہے. اتنے فاصلے پہ یہ لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، تو یہ جو حارث بن زرار تھا اور اس کی فوج تھی، یہ منتشر ہو گئے، یعنی بھاگ نکلے ادھر ادھر کو خوف کی وجہ سے. لیکن وہاں کے جو مقامی لوگ تھے، یعنی بنی مریسیہ، تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار ہو گئے. انہوں نے مسلمانوں پہ تیر برسائے. مسلمانوں کے جو ہے بعض مورخین کہتے ہیں 2 لشکر بنا دیے گئے. ایک کا علمبردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور جو انصار تھے ان کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا. دونوں
جو فریقین ہیں اسلام کا اور کفار کا، وہ آپس میں مطلب تیر اندازی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ یک بارگی کے ساتھ حملہ کیا جائے۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا اور ان کو شکست فاش دے دی۔ 10 آدمی کفار کے قتل کیے گئے اور 1 آدمی مسلمانوں کا بھی شہید ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مسلمانوں کا آدمی قتل ہو گیا، صرف اس غلط فہمی میں کہ یہ ان کا آدمی سمجھ کر اس کو قتل کر دیا۔ بہرحال اس کو شہادت نصیب ہوئی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کے ہاتھ بہت بڑی مال غنیمت جو ہے مختلف اقسام میں ہاتھ لگی۔ مثلاً تقریباً 700 افراد گرفتار ہوئے، جس میں ان کے مرد، عورت، بچے سبھی شامل تھے، اور 2000 اونٹ جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اور تقریباً 5000 بھیڑ بکریاں جو ہیں چھوٹے جانور، یہ صحابہ اکرام کے ہاتھ لگے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو غزوہ ہے جنگی اعتبار سے، جنگی نقطہ نظر سے کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو واقعات پیش آئے ان کی وجہ سے یہ غزوہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں ان میں تاریخی غزوہ بن گیا۔ اس میں جو واقعات پیش آئے، پہلا واقعہ یہ ہے کہ بنی حارث کا جو یعنی وہ سردار تھا بنی مستلق کا، حارث بن زرار، اس کی بیٹی تھی ایک جس کا نام جویریہ تھا۔ تو یہ ایک صحابی کے حصہ میں آئی۔ جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو ایک صحابی کے حصہ میں قیس کچھ نام ایسے آتا ہے اس صحابی کا، ان کے حصے میں آئی، تو اس نے ان کو کہا، یعنی اس باندی کو، اس غلام عورت کو کہا کہ آپ اتنا فدیہ مجھے دے دو، اتنے پیسے مجھے دے دو اور میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اب اس کے پاس تو پیسے تھے نہیں، ایک جنگی کیفیت تھی، جنگی حالت میں وہ گرفتار ہوئی تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر عرض کیا کہ آپ میری اس معاملے میں مدد کریں، میں فدیہ ادا کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اپنا تعارف بھی کروایا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا میں اس سے زیادہ اچھا نہ کروں تمہارے لیے؟ مطلب آپ کا فدیہ ادا کر دوں، آپ کو اس سے آزاد کروا کے تم سے نکاح کر لوں، شادی کر لوں، تو کیا آپ اس پہ راضی ہیں؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ مسرور ہوئی، خوش ہوئی اس بات سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، پہلے ان کا فدیہ ادا کیا اور ان سے پھر نکاح کر لیا۔ جب یہ بات ہوئی صحابہ اکرام کو پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زوجہ محترمہ بن گئی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے جتنے بھی لوگ تھے ان کا فدیہ معاف کر دیا اور ان کو فی سبیل اللہ آزاد کر دیا۔ جب ان لوگوں نے یہ حسن سلوک دیکھا، یہ حسن اخلاق دیکھے مسلمانوں کے، صحابہ کرام کے، تو وہ سبھی کے سبھی مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوئے اور اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی، وہ اسی واقعے سے، یعنی یہ جو چھوٹا سا غزوہ ہوا اس سے واپسی کے اوپر یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ منافقین کی جانب سے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی گئی اور یہیں سے منافقین اور مومنین جو تھے وہ ظاہر ہو گئے، اللہ نے ظاہر کر دیا۔ اور سورہ نور کی جو 11 آیات ہیں
11 نمبر سے یا 11 آیات، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات نازل فرما دی، اتار دی کہ عائشہ تو پاک تھی۔ بہرحال یہ جو مطلب ایک مفصل واقعہ ہے، اس کو الگ بیان کریں گے کبھی انشاءاللہ۔ دوسرا واقعہ یہ تھا۔ تیسرا واقعہ اس میں یہ پیش آیا، مہاجرین اور انصار کا ایک ایک آدمی کنویں سے پانی لے رہا تھا، تو پانی اٹھانے کی مطلب کوئی باری میں ان کا اختلاف ہو گیا آپس میں۔ اب ظاہر ہے تھے تو دونوں صحابی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان ان کے دلوں میں کتنا راسخ ہو چکا تھا یا کتنا راسخ نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے، ان لوگوں نے اپنے اپنے لوگوں کو آواز دی، یعنی مہاجر جو تھا اس نے مہاجر کو پکارا، مہاجرین کو، اور جو انصاری تھا اس نے انصاریوں کو پکارا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے فرمایا کہ یہ آواز اچھی نہیں ہے، فتنے والی آواز ہے، لہذا آپ لوگ اس کی طرف توجہ مت کریں، یعنی اس معاملے کو اپنے تدبیر نظر سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رفع دفع کر دیا۔ اور یہ کھل کر معاملات بعد میں پھر پیش آئے، جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو انصار کے اندر بھی یعنی جو ہے کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ بہرحال چوتھے نمبر پہ واقعہ یہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو وہاں پہ بھیجا کہ وہ جا کر مطلب زکوٰۃ کے بارے میں ان کو خبر دے، یہی قبیلہ جو بنو مستلق کا تھا مسلمان ہوا، ان کو بھئی زکوٰۃ دیں۔ جب یہ جا رہے تھے تو آگے سے ان لوگوں نے گھوڑے نکالے، گھوڑوں کے اوپر اس کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے، تو ایک شخص نے یہ سمجھا کہ وہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ یہ واپس لوٹ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر تحقیق کے خبر دے دی کہ وہ لوگ تو زکوٰۃ سے انکاری ہیں، اور جب میں گیا تو وہ گھوڑوں سمیت باہر آئے، گھوڑوں پہ سوار ہو کر مجھے قتل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، چونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاجر فاسق خبر لے آئے تو تمہیں پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، یہ نہ ہو کہ تم ان کو روند ڈالو، ان کو نقصان پہنچاؤ اور بعد میں پچھتاؤ جب خبر کی تحقیق ہو، تو اس لیے پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بہتر زیادہ اس کو کون جانتا تھا؟ تو انہوں نے ایک صحابی کو بھیجا تحقیق کے لیے، جب تحقیق کے لیے نہیں بھیجا بلکہ ان کا ایک وفد آیا، جو بنی مستلق کے لوگ تھے ان کا ایک وفد آیا، ان کو خبر تو پہنچ گئی کہ ہمارے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے، تو وہ لوگ آئے وفد کی شکل میں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو زکوٰۃ بھی دینا چاہتے ہیں، سب کچھ مطلب اسلام کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، ہم اس آدمی کا استقبال کرنے کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر ہم باہر نکلے تھے، لیکن یہ شخص جو ہے آپ تک دوسری خبر مطلب پہنچائی ہے جو درست نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ 4 واقعے اس میں پیش آئے، جس میں سب سے اہم واقعہ پہلے نمبر والا اور دوسرے نمبر والا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جو تہمت لگی، تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں کتنی آیات، کتنے احکامات نازل ہو گئے، یعنی جو زانی مرد عورت ہوتا ہے اس کے بارے میں احکامات نازل ہوئے، جو غیر شادی شدہ مرد عورت ہے اور شادی شدہ مرد عورت ہے، ان دونوں کے احکامات الگ الگ نازل ہوئے، اور جو کسی مومنہ پہ تہمت لگاتا ہے اس کے بارے میں جو احکامات تھے وہ نازل ہوئے۔
اس واقعے سے جو مسلمانوں کے لیے یعنی ہم لوگوں کے لیے سبق درس ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو حسن اخلاق سے دوسرے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا جائے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں، کسی کے بارے میں آپ کو کسی نے خبر دی ہے، تو جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں، اس کی تہ تک نہ پہنچ جائیں، حقیقت کو نہ جانچ لیں، اس وقت تک اس پہ عمل کرنے سے گریز کریں، وگرنہ جو ہے بہت سارا آدمی نقصان اٹھا سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.